الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ عجب شرط محبت ہے، ادب شرط اطاعت ہے، وہ محروم ادب ہیں جو پھل پایا نہیں کرتے۔ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ خود جاتے ہیں ان کے در پہ ان کو بلوایا نہیں کرتے۔ موحد جو ہیں وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پریشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر یہ پھول ہیں محمد کے، کہ ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، آج 8 ربیع الاول ہے، اور ربیع الاول کے حوالے سے یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے، ہر طرف ہر کوئی اپنی اپنی عقیدے اور عقیدت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یا ولادت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر طرف جلسے، جھنڈیاں، جلوس آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں، کیونکہ اس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی ہے، اور اسی مہینے میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ہے۔ ہر کوئی اپنے عقیدت اور عقیدے کے مطابق محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اپنی گلیوں کو جھنڈیوں سے سجاتا ہے، اور کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اپنے چہرے کو داڑھی سے سجاتا ہے۔ وہ اپنے عقیدے اور عقیدت کے مطابق محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور جو اپنے چہرے کو داڑھی سے سجاتا ہے
وہ بھی اپنے عقیدے اور عقیدت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. کوئی آدمی اپنے گھروں کو جھنڈیوں سے سجاتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی وجہ سے، تو کوئی آدمی اپنے گھروں کو محبوب کی سنتوں سے سجاتا ہے، کوئی اپنے عقیدے کے مطابق گلیوں سے جلوس نکالتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اور کوئی مساجد میں محبوب کی سیرت کے جلسے کرتا ہے. بعض لوگ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت کی بنا پر بھنگڑے ڈھول گانے بجانے، اور اب تو یہ ترقی کا دور ہے کہ مجرے کرائے جاتے ہیں، جشن کے نام پر مجرے کرائے جاتے ہیں اور لڑکیوں کا ناچ کرایا جاتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ مسجدوں میں پاکیزہ ماحول میں نعت خوانی کرا کے اللہ کے رسول کی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ جھوٹے قصے کہانیاں قوالیاں بھنگڑے ڈوڑے محبوب کی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور بعض لوگ قرآن پڑھ کر محبوب کی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. یہ ہر ایک کی اپنی عقیدت اور پسند ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنائے، ایسا عاشق بنائے جیسے نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے. میرے بھائیوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا تعلق صرف ربیع الاول کے ساتھ نہیں ہے. محبوب کی سیرت ایسی ہے کہ ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ کائنات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو رہا ہو. اگر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بند کر دیا جائے تو اس دن قیامت ہوگی. اس دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے. سورج چلتا ہے، اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ساتھ ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان ہوتی ہے. پھر وقت گزرتا ہے، اگلے ملک میں پھر اذان ہوتی ہے، ایک اذان ختم ہوتی ہے، اگلے محلے میں اور اذان ہوتی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، اگلے محلے میں ہوتی ہے. اس طرح علماء نے لکھا کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر اذان نہ ہو رہی ہوتی. اللہ کا نام بھی بلند ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہو رہا ہے. 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ ایسا نہیں کہ پوری دنیا کے اندر اذان نہ ہو رہی ہوتی ہو. سورج غروب ہوتا ہے، وہاں عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، پھر طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں صبح کی ہو رہی ہوتی ہے. کہیں ظہر کی ہو رہی ہوگی، کہیں عصر کی ہو رہی ہوگی، کہیں مغرب میں ہو رہی ہوگی، اور کہیں عشاء کی ہو رہی ہوگی. پوری دھرتی کے اندر کوئی جگہ نہیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند نہ ہو رہا ہوگا. اذان بھی ہر جگہ ہو رہی ہے، اللہ کا قرآن بھی ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے. یہ ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، میرے محبوب کا ذکر 24 گھنٹے دنیا کے اندر ہو رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ بارش بھی پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے. اب اس وقت یہاں بارش نہیں، لیکن کہیں ہو رہی ہوگی. بارش ختم نہیں ہوتی. اگر بارش ختم ہو جائے تو سائنسدانوں نے لکھا اس دن دنیا ہی ختم ہو جائے گی. کہیں پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے، کہیں دریاؤں پہ بارش ہوتی ہے، کہیں جو ہے نہروں میں بارش ہوتی ہے، جنگلوں میں ہوتی ہے. پاکستان میں نہیں تو ہندوستان میں ہو رہی ہوتی ہے، ہندوستان میں نہیں تو پھر امریکہ میں ہو رہی ہوتی ہے، افریقہ کے جزیروں میں ہو رہی ہوتی ہے، جنگلات میں ہو رہی ہوتی ہے. ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہے. اگر بارش کا قطرہ رک جائے، سائنسدان کہتے ہیں دنیا ختم ہو جائے گی. علماء نے لکھا کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، بارش کی وجہ سے دنیا قائم نہیں، بلکہ بارش کی طرح اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. کہیں اذان، کہیں پہ قرآن، کہیں پہ ذکر اللہ، کہیں پہ درود، کہیں پہ نماز. اگر بارش ختم ہو جائے دنیا ختم ہو جائے گی، یہ سائنسدان کہہ رہے ہیں. لیکن قرآن اور نبی کا فرمان کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. جس دن اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ختم ہو جائے گا، دنیا بھی اس دن ختم ہو جائے گی. اس دنیا کی روح اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے. جسے ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بلند ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ذکر صرف اب نہیں کہ ہم آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں. یہ صرف آج نہیں، ربیع الاول میں نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، ابھی اللہ نے کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول کے جلسے ہو رہے تھے. کہو سبحان اللہ. اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا. آپ بتائیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا، حضرت ابراہیم بیت اللہ بنا رہے ہیں، اللہ پتھر اٹھا کے کون دے گا؟ فرمایا آپ کا بیٹا اسماعیل مزدور بنے گا، اور اے ابراہیم تو معمار بن جا، بیت اللہ کو تیار کر کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ کو بھیجنا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ پتھر لگا رہے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ مزدور بن کے کام کر رہے ہیں. تعمیر کیا ہو رہا ہے؟ بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے ہزاروں سال پہلے بیت اللہ تعمیر ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
اے اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا ہے, بہت بڑا کام کر دیا ہے, تو اس کو قبول فرما. تو نے بیٹا مانگا میں نے بیٹا دیا, جان مانگی میں نے جان دی, اولاد مانگی میں نے اولاد دے دی, سب کچھ قربان کیا, بیت اللہ بنا دیا ہے. اللہ نے فرمایا تو کامیاب ہو گیا ہے, اب کوئی انعام مانگ میں انعام دوں. کبھی شاگرد پر استاد راضی ہوتا ہے, اپنی مرضی سے انعام دے دیتا ہے. کبھی استاد اتنا خوش ہوتا ہے, کہتا ہے میں تجھ سے اتنا راضی ہو گیا ہوں, تو جو مانگے گا وہ میں دوں گا. اللہ کہتا ہے میرے خلیل میں تجھ سے اتنا راضی ہو گیا ہوں, تو جو مانگے گا میں دوں گا. خلیل اللہ پہ قربان جائیں, اللہ سے وہ چیز مانگی جو اللہ کے خزانے بھی دیکھتی. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا, تو محمد رسول اللہ کو بھیج. مدرسہ بنا دیا, محتمم بھیج. میں نے ادارہ بنا دیا, چلانے والا بھیج. میں نے تیرا گھر بنا دیا, تو محمد رسول اللہ کو بھیج دے. تو ابھی اللہ کے نبی نہیں آئے, تذکرے ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہے تھے؟ بولو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, اپنی قوم کو کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. فرمایا اے میرے عیسائیوں, جہاں پہ میں اللہ کی تعریف تمہیں سنانے کے لیے آیا ہوں, میں محمد رسول اللہ کی عظمت سنانے کے لیے, ابھی آئے نہیں. 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے کہہ رہے ہیں مبشرم برسول بعد من بعد یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد بھی ہوگا, احمد بھی ہوگا. میں عیسیٰ اپنی نبوت کی بھی تعریف کر رہا ہوں, محمد رسول اللہ کی بھی تعریف کر رہا ہوں. یہ صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں, عالم ارواح میں اس دنیا کو پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بھی جلسے کیے, 2 جلسے. ایک جلسہ تھا جس میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا, اس میں میں بھی تھے, آپ بھی تھے, ساری دنیا کی روحیں جو اللہ نے پیدا کرنی تھی وہ ساری تھیں. اللہ نے جلسہ کیا اپنی ربوبیت کو منوانے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کیا جس نے دنیا میں پیدا ہونا تھا. فرمایا الست بربکم, یہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے پوچھا تو ساری دنیا کی روحیں خاموش کھڑی ہیں, کوئی نہیں بول رہا. آدم علیہ السلام قیامت تک آنے والے کسی کی روح نہیں بولی. اللہ کے نبی نے فرمایا میری روح اللہ کے بالکل سامنے تھی اور ایسے چمک رہی تھی جیسے آسمان کا سورج چمک رہا, کوئی بھی نہیں بول رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم, ساری کائنات کی روح یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب خاموش ہیں. میرے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے میں بولا, قالوا بلا. فرمایا کہ میری روح بولی اللہ کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے. فرمایا میں بولا تو پھر آدم بولے, میں بولا تو پھر نوح علیہ السلام بولے, میں بولا تو پھر شیس علیہ السلام بولے, میں بولا تو پھر ساری کائنات کے انسانوں کی روحیں بولی. قالوا بلا شہدنا, اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا خالق اور مالک رب ہے. اللہ نے فرمایا پھر دنیا میں بھیجوں گا اس وعدے کو یاد کرانے کے لیے نبی بھیجوں گا, کہیں مجھے چھوڑ کر دکان کو رب نہ بنا لینا, تجارت کو نہ بنا لینا. پھر نبی آئیں گے تمہیں یاد کرائیں گے کہ عالم ارواح میں تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ساری کائنات کو چھوڑ سکتے ہیں, ہمارا خالق بھی رب ہے, ہمارا مالک بھی رب ہے. ایک جلسہ. فرمایا پھر کافی عرصے کے بعد اللہ نے دوسرا جلسہ کیا, اس کا عنوان تھا سیرت محمد مصطفیٰ. کہو سبحان اللہ. وہ دوسرا جلسہ تھا, اس میں میں اور آپ نہیں تھے, اس میں اللہ نے صرف نبیوں کو بلایا. آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کی روح تھی, باقی کوئی بھی نہیں تھا. پہلے جلسے میں سب تھے جب ربوبیت کا اقرار تھا, جب میرے نبی کی نبوت کا اقرار تھا. پھر میں اور آپ نہیں تھے, سارے نبی تھے, آدم سے لے کر عیسیٰ سارے نبی. اللہ ہمیں کیوں جمع کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اب جلسہ ہو رہا ہے ایک خصوصی, اور اس جلسے کا عنوان ہے عظمت محمد مصطفیٰ, سیرت محمد مصطفیٰ. اس جلسے کا عنوان ہے, اور انبیاء سننے والے ہیں, خطیب اللہ رب رحمان ہے. کہو سبحان اللہ. کتنا بڑا جلسہ ہوگا, پیارا جلسہ ہوگا جس میں خطیب رب رحمان ہے اور سننے والے انبیاء کرام ہیں, اور عظمت محمد مصطفیٰ عنوان ہے, اور تقریر کرنے والا رب رحمان ہے. کہو سبحان اللہ. اور اس جلسے کا عنوان کیا تھا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ نے فرمایا او انبیاء, اور میرے نبیوں بیٹھے ہوئے ہو, میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا, نبوت بھی دوں گا, کتاب بھی دوں گا, تمہیں میں نبی بنا کر بھیجوں گا. لیکن خیال کرنا جس کی وجہ سے تمہارے سروں پہ نبوت کا تاج رکھا ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ آ جائیں تمہاری زندگی میں, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, اس نبی پر ایمان بھی لے آنا, اس کی مدد نصرت بھی کرنا. خیال کرنا جو اس نبی پر ایمان نہ لائے, میرے ہاں وہ نبی تو کیا مسلمان بھی نہیں ہے. اور عنوان ہے عظمت مصطفیٰ. اللہ نے فرمایا اقرار تم اقرار کرتے ہو میرے نبی پر ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا کرنا, ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب آئے گا تو ایمان لائیں گے. اللہ نے فرمایا فَشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, گواہ ہو جاؤ میں تمہارا گواہ ہوں. اس لیے معراج کی رات اللہ نے سارے نبیوں کو بلا کر وہ وعدہ کیا, میرے نبی آئے آخر میں تو اللہ کے نبی خاتم الانبیاء بنے. جب باری آئی نماز پڑھانے کی آگے کھڑے ہوئے تو امام الانبیاء بنے. تو تذکرے تھے, محبوب نہیں تھا. میں کہنا چاہتا ہوں محبوب کا ذکر ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے. اور دوسری بات آپ وہ سنیں, وہ واقعہ آپ سنتے ہیں کہ جب ایک یہودی بچہ مرنے لگا, فوت ہونے لگا, تیرے اور میرے محبوب صحابہ کے ساتھ پوچھنے کے لیے چلے گئے. کہو سبحان اللہ. یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے. آخری وقت صحابہ کرام کے ساتھ تیرے میرے محبوب گئے, جا کر پوچھا, دستک دی. یہودی نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں, دروازہ کھولا, محبوب اندر داخل ہوئے. کیسے آئے؟ پتہ چلا تیرا بچہ بیمار ہے, میں محمد پوچھنے کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا, رشتہ دار کو فوت ہو گیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اگر مالدار ہو تو پھر صبح شام دوپہر فون جائیں گے, جی ہماری کوئی ضرورت کسی چیز کی, پیسے کی. اگر سیدھا سادہ آدمی ہے تو پھر اس کو پوچھیں فوت ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا.
तो तेरे मेरे नबी की सीरत यह है कि यहूदी के बच्चे को पूछने के लिए चले गए साहबा के साथ, और आप चले गए, आखिरी वक्त था, रूह निकलने वाली थी। महबूब ने उससे कहा बेटा कलमा पढ़, मैं मोहम्मद क़यामत के दिन तेरे ईमान का गवाह बन जाऊंगा। कहो सुभान अल्लाह। उसने अपने बाप को देखा, बाप ने इशारा किया नहीं पढ़ना। तो फिर महबूब ने फरमाया बेटे कलमा पढ़ ले, क़यामत के दिन तेरे ईमान का गवाह बन जाऊंगा। बाप को देखा इनकार कर रहा है, तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे एक जुमला पूछा, हल वजदत सिफती व नाती व मखरजी व इस्मी। फरमाया तौरात इंजील ज़बूर को पढ़ता था, क्या तौरात इंजील ज़बूर में तूने मेरा जिक्र नहीं पढ़ा? तौरात में, इंजील में, ज़बूर में अल्लाह ने जितने आसमानी किताबें पैदा किए, क्या उसमें तूने मेरा जिक्र नहीं पढ़ा? वो खामोश खड़ा रहा। कहने लगा, उसके बेटे ने कहा मेरा अब्बा सुबह उठकर तौरात इंजील ज़बूर उठाता था, मुझे कहता था आओ मैं तुम्हें अल्लाह के पैगंबर की शान सुनाऊं। तौरात के हर सफ़े पर, इंजील के हर सफ़े पर अल्लाह के पैगंबर आपका नाम भी था, आपका जिक्र भी था, आपकी शान भी थी, आपका मकाम भी था। पर मैं जब अपने बच्चे को पढ़ के सुनाता था, अब कलमा पढ़ने से क्यों रोक रहा है? उसने कहा तेरी मर्जी पढ़ या ना पढ़। बच्चे ने कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई। तेरे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर चमक उठा। सहाबा ने पूछा महबूब आप खुश हो रहे हैं? पर मैं अभी मर जाता तो जहन्नम में जाता, कलमा पढ़ के जन्नत में जा रहा है, इसके कलमा पढ़ने की वजह से मैं मोहम्मद खुश हो रहा हूं। महबूब ने फरमाया गुस्ल मैं दूंगा, जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, कब्र में मैं उतारूंगा। खुद गुस्ल दिया, कफन पहनाया, कब्र में उतारने लगे, सहाबा रोने लगे। पर मैं लोगों ये अल्लाह के पैगंबर कब्र में नहीं पहुंचा रहे, अपने हाथों से इस बच्चे को जन्नत में पहुंचा रहे हैं। लेकिन फरमाया सिफती व नाती व मखरजी, मेरी तारीफ तौरात इंजील ज़बूर में ये रब्बिल अव्वल के साथ खास नहीं, महबूब का जिक्र आलम अरवा में भी था, महबूब का जिक्र अंबिया के मजमे में भी था, महबूब का जिक्र कायनात के आने से पहले भी था, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हूर और गिलमान में भी था, महबूब का जिक्र फरिश्तों में भी था, अभी दुनिया नहीं बनी महबूब का जिक्र था, तौरात में था, आदम की जबान पे था, नूह की जबान पे था। फरमाया लोगों मेरे नबी के जिक्र को रब्बिल अव्वल के साथ खास न करना, मेरे महबूब के इश्क को रब्बिल अव्वल के साथ खास न करना, मेरे महबूब के तज़किरे को रब्बिल अव्वल के साथ खास न करना। मैंने अपने पैगंबर की अजमत को इतना बढ़ा दिया है, मेरे पैगंबर की शान इतनी बुलंद है कि रब्बिल अव्वल के साथ खास नहीं। जब भी कोई बंदा कलमा पढ़ता है फरमाया वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि जब से कलमा पढ़ते हो मेरी भी इबादत करो, मेरे पैगंबर की इताअत करो। कब तक करें? फरमाया वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, तुम्हारी रूह निकल रही हो या तो तुम्हारी जबान पे अल्लाह का जिक्र हो या मोहम्मद की जात पर दरूद पढ़ते हुए नजर आना चाहिए। ये सिर्फ रब्बिल अव्वल के साथ खास है नहीं है, बल्कि महबूब के जिक्र को अल्लाह ने बुलंद कर दिया। ये कहते हैं कि ये लोग मिलाद नहीं मनाते, हम कहते हैं हम मनाते हैं। तुम बेचारे सिर्फ झंडियां लगा के मनाते हो, अल्लाह की कसम हम चेहरों पे दाढ़ी लगा के समाज मनाते हैं। तुम सिर्फ अपने घरों को झंडियों से सजाते हो, हम अपने घरों को कोशिश करते हैं अल्लाह के नबी की सुन्नतों से सजाते हैं। तुम गलियों बाजारों में आकर जलूस में बंगले डालते हो, तुम आकर गाने गाते हो, अब तो तुम आकर जो है वो अपना मुजरे कराते हो। अल्लाह की कसम हमारी कोशिश होती है कि मस्जिदों में नबी के सीरत के जलसे कराए जाएं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र कराए जाएं, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को ज़ीनत किया जाए। मनाते तुम भी हो, मनाते हम भी हैं। तुम झंडियां लगा के मनाते हो, हम नबी की सुन्नतों को सजा कर मनाया करते हैं। ये फर्क है तुम में और हम में। लेकिन हम कहते हैं मनाओ, तुम भी मनाओ, लेकिन अपनी जिंदगी को नबी की सीरत से सजा कर मनाओ। तुमने अपनी जिंदगी को नबी की सीरत से नहीं सजाया, और कभी तुम परियां बनाते हो, लड़कियों को, कॉलेज यूनिवर्सिटी को, लड़कियों को नाच और मुजरा कराते हो। मुझे ईमानदारी से बताओ अल्लाह के नबी डांस गाना मुजरा खत्म करने के लिए आए थे या इसको जारी करने के लिए? शैतान ने किस तरह लगा दिया है जश्न ईद मिलादुन नबी, लेकिन उसमें नौजवान लड़कियां नाच रही हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह के नबी गुजरे, ढोल की आवाज आई, महबूब ने कानों में उंगलियां दे दी। कहो सुभान अल्लाह। ये मुजरे करा के अल्लाह के नबी का मिलाद मनवाना चाहते हैं, हम कहते हैं ये तुम्हारी गलती है। अल्लाह के नबी का मिलाद मुजरे करा के ना मनाओ, अपने जिस्मों को नबी की सुन्नतों से सजा कर मनाया करो। अगर सिर्फ इस तरह मनाया जाए जिस तरह तुम मना रहे हो, उसमें कई किस्म की कबातें हैं। सबसे पहली कबात यह है, अगर इस तरह मनाया जाए जिस तरह तुमने लोगों के अकीदे बना दिए, वो तो फिर एक दिन के साथ खास होगा। मजदूर डे बना लो, मदर डे मना लो, फादर डे मना लो, साल के बाद मदर डे मना लो, साल के बाद एक दिन अपनी मां के पास जाकर कोई तोहफा दे देते हैं, बस एक दिन। बाकी पूरा साल अपनी मां का कोई पता नहीं, मां के पास जाना भी नहीं है, पता भी नहीं करना। हत्ता कि मैंने आपको बताया अमेरिका में एक मुकदमा हुआ, बूढ़ी मां ने जाकर कहा कि जब मेरा बेटा जॉब से आता है, कुत्ते को टाइम देता है, उसको नहलाता है, खाने का पता करता है, सैर के लिए ले जाता है, बिस्तर का इंतजाम करता है, मैं मां हूं, कभी मेरा पता नहीं किया, मुकदमा किया, मेरे कमरे में कभी नहीं आया, मुझसे पूछा नहीं कभी तुझे किसी चीज की जरूरत है या नहीं, मुकदमा हुआ। बेटे को बुलाया गया, पूछा, हाँ भाई मां के पास कभी नहीं जाता, कुत्ते को टाइम देता है। उसने कहा कुत्ते को मैंने पाला है, इसका हक है मेरे ऊपर। मां बाप का क्या हक है? कानून के मुताबिक जब बंदा बड़ा हो जाए तो उस पर मां बाप का कोई हक नहीं है, अमेरिका के कानून के मुताबिक। इसको मैं टाइम नहीं दे सकता। केस चला, बूढ़ी मां थी,
حتیٰ کہ بیٹا کیس جیت گیا، جج نے فیصلہ کیا کتے کو اس نے گھر میں رکھا ہوا، اس کا حق ہے، ماں کا اس پر کوئی حق نہیں، ٹائم نہ دے تو اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں مدر ڈے مناؤ، کیا مطلب؟ جس طرح سال میں ہم ایک مرتبہ اپنی ماں کو جا کر کوئی تحفہ دے دیتے ہیں، تم بھی اسی طرح جا کر تحفہ دو، پورا سال خدمت نہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن نام نہاد مسلمان، میں ان کو بغیرت کہوں گا، وہ بھی کہتے ہیں جی آج مدر ڈے ہے، پاکستان والے کہتے ہیں آج مدر ڈے ہے جی، آج ماؤں کا دن ہے، اور بدبختوں یہ تو کافروں نے منائے تھے، ہمارا ایک دن مدر ڈے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتہم، اللہ نے جنت کو ماؤں کے قدموں میں رکھا ہے، یہ ایک دن کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرو ماں کی، ماں کو خوش رکھو، اس سے آ کے کھانے کے بارے میں پوچھو، اس سے آ کے روٹی کے بارے میں پوچھو، ماں سے آ کے خدمت کرو، تب تک کھانا نہ کھاؤ جب تک ماں نے نہ کھایا ہو، یہ ایک دن کے لیے نہیں، یہ تو کافروں نے بتایا تھا، پھر میرے پیغمبر نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا تمہارا کام ہے، بے حساب جنت میں بھیجنا رب رحمان کا کام ہے۔ لیکن ہم نے کہا مدر ڈے ایک دن منا لو، بات ختم۔ مزدور ڈے، مزدور ڈے کیا ہے؟ ایک دن صرف مزدوروں کے عنوان پر تقریر کر لو، یہ مزدور ڈے۔ یہ کافروں نے کہا آج مزدور ڈے، پاکستان والوں نے بھی کہا چلو آج مزدور ڈے مناؤ، وہ بیچارہ مزدور ڈے منا رہے ہیں، افسر کھانا کھا رہے ہیں جی، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی، اگلے دن اسی طرح مزدور کی کمر پہ بورڈ ڈالا گیا جیسے پورا سال ڈالا گیا، بس ایک دن منا لو۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا مزدور ڈے مت مناؤ، بلکہ اوتل اجیرہ اجرتن قبل ان یجفا کو، فرمایا مزدور جب تمہارے پاس کھڑا ہو، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینا تمہارا کام ہے، ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانا رب رحمان کا کام ہے۔ فرمایا جنت میں لے جاؤں گا۔ آج ہم نے مزدور ڈے بنائے لیکن غریب پس رہا ہے، ایک دن منا لو۔ یہ کافروں نے ہمیں سبق سکھایا، مزدور ڈے، فادر ڈے، آج جی باپ کا دن ہے، پورے سال میں ایک دن باپ کا دن ہے، کتنے دن بولو؟ ایک دن، آج فادر ڈے، آج مزدور ڈے، آج مدر ڈے، آج فلاں ڈے، لیکن انہوں نے ہمیں یہ بتایا آج نبی کا دن ہے، نبی کا جشن ہے، آج عید میلاد النبی ہے، منا لو، جس طرح مدر ڈے مناؤ، مزدور ڈے مناؤ، نبی کا بھی ایک دن منا لو۔ میرے محبوب نے فرمایا ماں کا ایک دن نہیں پورا سال ہے، باپ کا ایک دن نہیں پورا سال ہے، مزدور کا ایک دن نہیں جب تک مزدوری کرتا ہے مزدوری دو، فرمایا میرا بھی ایک دن نہیں ہے جب سے کلمہ پڑھتے ہو قبر میں جانے تک تمہاری زبان پہ یا اللہ کا ذکر ہو یا محمد مصطفیٰ کا ذکر۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ چور چوری کرنے والا اور بازاروں میں بیٹھ کر جو لوٹتا ہے، اور غلہ منڈیوں میں بیٹھ کر تاجر جو پورا سال لوٹتا ہے اور ملاوٹ کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، اس کو بھی یہ بتا دیا گیا اگر تم اللہ کے پیغمبر کی محبت میں آ کر اپنے گھروں کو جھنڈیوں سے سجاؤ گے یا کئی کئی میٹر لمبا تم کیک کاٹو گے، نبی کے میلاد کی جھنڈی لگانے پر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس تاجر کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ اگر میں پورا سال لوٹتا رہا، ظلم کرتا رہا، ملاوٹ کرتا رہا، تجارت میں دھوکہ دیتا رہا، سود کا کاروبار کرتا رہا، اگر ایک دن جھنڈی لگانے سے مجھے معافی مل سکتی ہے تو اس نے اپنے آپ کو کبھی نہیں بدلنا۔ تم نے یہ ایک دن بنا کر اس مزدور کو، اس تاجر کو بتایا جتنا مرضی ظلم کرو اگر میلاد میں شامل ہو گئے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے ذہن میں یہ آیا میں ظلم کرتا رہوں، تم نے وکیل کو بتایا سارا سال تم جھوٹے مقدمے لڑو اور لوگوں پہ ظلم کرو، مظلوموں کو جیلوں میں ڈلواؤ، اگر تم نے جھنڈی لگا دی اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس کے ذہن میں آ گیا میں سارا سال ظلم کر کے ایک دن میں اپنے گناہ مٹوا لوں گا۔ تم نے جج کو بتایا اگر تم نے اتنے میٹر لمبا کیک نبی کی میلاد پر کاٹ لیا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے ذہن میں آیا میں رشوت لے کر غلط فیصلے کرتا رہوں، اگر ایک دن جھنڈی لگا دوں گا میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تم کسی کے حق کھا کے آئے قیامت کے دن میری شفاعت کے حقدار نہیں ہوگے، اگر تم ہمسائے کا دل دکھا کے آئے میری شفاعت کے حقدار نہیں ہوگے۔ میرے بھائیوں ایک دن منانے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، پورا 100% نبی کی سیرت پہ عمل کرنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان یہ کیا کہ ایک دن منوا کے لوگوں کے ذہن میں، مجھے خود کسی آدمی نے کہا ہے کہتا ہے جی ایسا جیسے بھوکے ہمارا کاروبار بھی نہیں چلتا، بالکل غریب تفق، ہمیں کسی نے کہا کہ تم جھنڈی لگا دو اللہ تمہیں کاروبار عطا کر دے گا، ہم نے اس کا کہنا مان کر جھنڈی لگا دی اور یہ جو کرتے ہیں اپنے کام اس طرح ہم نے کر دیے، اس سال کے بعد ہمارا کاروبار چمک اٹھا۔ میں نے کہا کمال ہے، کاروبار کون سا ہے؟ کاروبار حرام کا ہے۔ اس کو کسی نے بتایا بھائی یہ کر لو تمہارے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، وہ کر رہا ہے۔ پہلا نقصان یہی کیا ہے کہ لوگوں نے سمجھا ایک دن یہ کام کر لو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسرا یہ کیا کہ اللہ کے نبی کی میلاد کا جو مقصد تھا وہ لوگوں سے چھین لیا گیا۔ میرے محبوب کی جو میلاد ہوئی ہے اللہ کی قسم دنیا میں کوئی کافر بھی نہیں جو میرے نبی کی میلاد کا منکر ہو، ایک کافر بھی نہیں ہے، کوئی کافر بھی میرے نبی کی میلاد کا منکر نہیں ہے۔ ہاں اصل ہے مقصد میلاد مصطفیٰ کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو دنیا کے اندر بھیجا کیوں تھا، اس مقصد کو فوت کر دیا گیا۔ بس صرف ذکر میلاد کر لو، کیا تم ذکر میلاد کرتے ہو؟ ہم نہیں کرتے۔ آؤ جیسے ہم کرتے ہیں تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، تم ایسا ذکر میلاد نہیں کر سکتے جیسا ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے جسم عطر میں آئے تو عرب کی عورتوں نے شکایت کی دادے سے کہ آپ کی بہو بیوہ ہونے کے باوجود
وہ ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ عرب کے اندر ایسی خوشبو ملتی نہیں ہے. سب نے آ کر شکایت کی. آپ کا دادا گھر آیا اور آ کر اما آمنہ سے کہا بیٹی عرب میں سارے لوگ تانا دے رہے ہیں, آپ ایسی خوشبو لگاتی ہو بیوہ ہو کر, جبکہ عرب کا رواج ہے کوئی بیوہ خوشبو نہیں لگاتی, تم لگا رہی ہو. مجھے تانا دیتے ہیں لوگ کہ تمہاری بہو بیوہ ہونے کے باوجود خوشبو لگا رہی ہے, یہ کیا کر رہی ہو. اما آمنہ سے جب کہا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرا نبی بھی حیا والا, میرے نبی کی ماں بھی حیا والی. اللہ کی قسم, علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے میرے نبی علیہ السلام کے والد کا تعلق مکہ شہر سے تھا, میرے نبی کی اماں کا تعلق مدینہ شہر سے تھا. اللہ کی قسم پورے نوجوانوں میں عرب میں سب سے حیا والے اگر کوئی تھے تو میرے نبی کے والد جناب عبداللہ تھے, کہو سبحان اللہ. اور مدینہ منورہ میں میرے نبی کی اماں کا نام آمنہ ہے, اور پورے عرب کی عورتوں میں سب سے بڑی حیا والی مدینہ منورہ میں اگر کوئی عورت اور بچی تھی تو وہ اما آمنہ میرے نبی کی ماں تھی, کہو سبحان اللہ. باپ کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا, ماں کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا, میرے نبی کے خاندان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. اور جناب عبداللہ جوانی میں فوت ہو گئے. یہ کیا کرتی ہو, خوشبو لگاتی ہو. اما آمنہ حیا والی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, خاموش ہو کر بیٹھی ہیں, رو رہی ہیں. جناب عبد المطلب بار بار پوچھ رہے ہیں بیٹی بتاؤ کہاں سے لائی خوشبو. لوگ تانے دیتے ہیں, مجھے شرمندگی ہوتی ہے باہر جا کر. ایک عورت نے نہیں کہا, کئی عورتوں نے مجھے کہا. اما آمنہ رو رہی ہے, روتے روتے کہنے لگی ابا اب بار بار جو کہہ رہی ہو پھر مجھے بتانا پڑتا ہے, آپ تو خوشبو کی بات کر رہی ہو, رب کعبہ کی قسم ہے میں اگر دیوار پہ ہاتھ رکھ دوں تو کئی دن دیوار پہ خوشبو نہیں جاتی. آپ خوشبو کی بات کرتی ہو, جس کپڑے کو ہاتھ لگا دوں اس سے خوشبو نہیں جاتی. آپ خوشبو کی بات کر رہے ہو. میں رات کو سو جاؤں تو کبھی ابا آدم آ کے کہتا ہے ابشری یا آمنہ, ابشری یا آمنہ, اے آمنہ تجھے مبارک ہو تو محمد مصطفیٰ کی ماں بننے والی. آپ خوشبو کی بات کر رہے ہو. کبھی سو جاؤں تو ابا ابراہیم آ جاتا ہے, کہتا ہے ابشری یا آمنہ, اے آمنہ تجھے مبارک ہو, انک قد حملت بمحمد, تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں رات کو سوتی ہوں تو کبھی اما حوا آتی ہے, کبھی حضرت مریم آتی ہے, کبھی حضرت آسیہ آ کے مجھے مبارکیں دیتی ہے. ابا خوشبو کی بات کرتے ہو. میں تو اگر جب چل پڑوں لوگوں باقی عورتوں پہ دھوپ ہوتی ہے, اگر کوئی سورج نکلا ہوا ہو تو بادل آ کے میرے اوپر سایہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر میرا پتھر پہ پاؤں آ جائے وہ بھی موم بن جاتا ہے, اگر کانٹے پہ پاؤں آ جائے تو وہ بھی پھول بن کر میرے قدموں کو بوسے دینا شروع کر دیتا ہے. ابا اگر درخت کے پاس سے گزر جاؤں جھک کر سلام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور بڑی بات تو یہ ہے بکریاں لے جاتی ہوں چرانے کے لیے, وہ گھاس نہیں کھاتی, میں جہاں بیٹھتی ہوں میرا چہرہ تکتی رہتی ہیں. میں پریشان ہوتی ہوں کہ انہوں نے کھایا پیا کچھ نہیں, دودھ کیسے دیں گی. جب واپس آتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے باقی عورتوں کے اتنے بکریاں دودھ نہیں دیتی جتنی آمنہ کی بکریاں دودھ دے رہی ہے, کھاتی بھی کچھ نہیں. اگر میں کنویں پہ پہنچ جاؤں تو وہ ڈول کھینچتی ہیں باقی عورتیں, اگر میں کنویں پہ کھڑی ہو جاؤں تو پانی نیچے ہوتا ہے, میں جھک نہیں سکتی, پانی زمین چھوڑ کر یوں لگتا ہے جیسے میرے قدموں کو بوسے دینا شروع کر دیتا ہے. آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں, یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا کی ہے, مجھے کبھی مطلب نہیں ہوئی, مجھے کبھی کیا نہیں ہوئی. میرے پیغمبر نے ماں کے پیٹ میں بھی ماں کو کبھی تکلیف نہیں دی, کہو سبحان اللہ. حضرت جناب عبد المطلب بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذکر میلاد ہم بھی کرتے ہیں. محبوب علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے, کیسر و کسریٰ کے کنگرے ہل گئے. اما کہتی ہیں اس دن دیا بھی نہیں تھا, میرے محبوب کے آنے سے میرا پورا حجرہ روشن ہو گیا. اللہ کے نبی آئے, ولید مختونا, محبوب کا ختنہ ہوا تھا, طاہرا مطہرا, دئی ام ایمن کھڑی تھی, جا کے غسل دوں. جب دیکھا تو میرے پیغمبر نے جنت سے غسل بھی کیا ہوا تھا, محمد مصطفیٰ نے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے. میرے نبی کا ختنہ ہوا تھا, وہ جو ناف کا نالا کاٹتے ہیں وہ کٹا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کپڑے پہنے ہوئے تھے, کسی کا نگاہ ستر پہ نہیں پڑی. اما آمنہ کہتی ہے میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا میرا لاڈلا سجدے میں سر رکھ کے کچھ کہہ رہا ہے. میں نے اپنے کان قریب کیے تو میرے نبی فرمایا اللہم اغفر امتی, اللہم اغفر امتی, اللہ میں محمد آیا ہوں اپنی امت کو بخشوانے کے لیے آیا. جب دیکھا چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اما آمنہ کہتی ہے میں حیران ہوئی, رب کعبہ کی قسم ہے ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا, کہو سبحان اللہ. ام ایمن کہتی ہے میں آئی جا کر دیکھوں محمد کو. جب میں نے آ کر اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا, ام ایمن کہتی ہے میں حیران ہو گئی. عرب کی دائی تھی, بڑے بڑے گھرانے کے سرداروں کے بچے پیدا ہوئے, رب کعبہ کی قسم ہے محمد جیسا حسین میری نگاہ نہیں دیکھا. دادے کو خبر دی گئی, دوڑ کے آئے, کہنے تمہارے بیٹے کے گھر میں چاند سے حسین بیٹا پیدا ہوا. دوڑ کے آیا دادا, آ کر دیکھا پاؤں سے زمین نکل گئی. کہنے لگی آمنہ میں بڑے بڑے ملکوں اور شہروں کا سفر کر چکا ہوں, رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اپنے اس پوتے جیسا حسین نہیں دیکھا. اور معیب دنیا کی روایت ہے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل ذرا دوڑ کے جا, مقابلے کر رہے ہیں. آمنہ کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا, ام ایمن کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا, اور عبد المطلب کہتا ہے میں نے دیکھا. جبرائیل تو جا کے بھی ذرا بات کر. جبرائیل آئے, فرمایا کیا کہہ رہے ہو عرب والو, تم کہتے ہو جیسا حسین نہیں دیکھا. رب کعبہ کی قسم ہے میں انبیاء کے پاس وحی لے کے گیا ہوں, اور ہر نبی کے پاس میں اللہ کی وحی لے کے گیا ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے میں نے جیسا کوئی حسین نبی نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل ساری کائنات میں آواز لگا دو, تم کہاں سے دیکھتے ہو, میں نے محمد جیسا حسین پوری کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا ہے.
हाँ, मैंने मोहम्मद जैसा हसीन पैदा भी नहीं किया। सारे कायनात की हुस्न की जहां पे इंतहा होती है, मेरे नबी के हुस्न की वहां से इब्तिदा होती है। कहो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, एक रात बिल्कुल चांदनी रात थी, मेरे नबी आ रहे थे, अल्लाह की कसम वजह का लैलतुल बदर, फरमाया यूं लगता था जैसे चांद भी मोहम्मद के हुस्न की सुहाग मांग रहा है। हज़रत जाबिर कहते हैं, मैंने देखा रात को मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कंधे पे चादर लगा के आ रहे थे और ऊपर चांद चमक रहा था। मैंने चांद को देखा, इधर अल्लाह के नबी के चेहरे को देखा, फिर मैं चांद को देखने लगा, फिर नबी के चेहरे को देखने लगा। मैंने कहा ये हसीन है या ये हसीन है? दिल से पूछने लगा, मेरे दिल ने गवाही दी और चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद के चेहरे पे छाइयां हैं, मेरे मदनी का चेहरा साफ है। कहो सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे नबी के हुस्न का कौन मुकाबला कर सकता है? अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा ने फरमाया, लोगो मेरे नबी के हुस्न का मुकाबला क्या करते हो? उन्होंने कहा सूरज बड़ा चमकदार है। अम्मा आयशा ने फरमाया, लना शम्सुन बलिल आफाक शम्सुन, फरमाया शम्सुन नार ततलु बाद फजरन व शम्सी ततलु बाद इशा। लोगो आसमान का सूरज है, एक मेरे हुजरे का सूरज है। आसमान के सूरज को तुम सूरज कहते हो, मेरे हुजरे के सूरज को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। वो सुबह होने के बाद तलू होता है, इशा के बाद गरूब होता है। मेरे मोहम्मद जो सूरज है वो सुबह भी ऐसे चमकता है, इशा के बाद मेरे हुजरे में मोहम्मद ऐसे चमकता है। फरमाया उसको देखो आंखें अंधी हो जाएंगी, मेरे मोहम्मद को देखो आंखें रोशन हो जाएंगी। उसके करीब जाते हो जलते राख हो जाते हो। जब मेरे मोहम्मद के करीब आया, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया, जन्नत की सर्टिफिकेट अता कर दी। लना शम्सुन लिल्लाह फाकी शम्स, एक आसमान का सूरज है, एक जमीन का सूरज है। कहो सुभान अल्लाह। फरमाया अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला को हज़रत यूसुफ का हुस्न बड़ा है। फरमाया जिसने यूसुफ के हुस्न को देखा उंगलियां कटा दी, जिसने मेरे मोहम्मद के हुस्न को देखा उसने गर्दनें कटा दी। कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी सारी कायनात से, मैं अक्सर कहा करता हूं, चांद आसमान खूबसूरत है या नहीं? बोलो, खूबसूरती की इंतहा है। अल्लाह ने कैसे पैदा किया चांद को, आसमान को? सुभान अल्लाह। आसमान की वुसअत खूबसूरती की इंतहा है। जमीन की वुसअत को देखो, खूबसूरत अल्लाह ने जमीन पैदा की। पहाड़ खूबसूरत, बादल खूबसूरत, कमाल है। मौसम अच्छा हो, बादलों को देखने का कितना दिल करता है, और फिर रिमझिम बारिश बरस रही हो, खूबसूरती है। दरियाओं की रवानी देखो, समंदर की तुगयानी देखो, तोती का नगमा देखो, बुलबुल की चहक देखो, सब्जे की लहक देखो, हवाओं की सरसराहट देखो, बाद सबा के झोंके देखो, कोसे कज़ा की रंगीनियां तुम देखो, सुबह की ताजगी देखो, शाम की निरंगी देखो, और हर तूफानों की जुलानियां देखो, सूरज की तमाज़त देखो, चांद की बरूदत देखो, सितारों की कतारों देखो, कहकशाओं की बहारों को देखो, तुम बाद सबा के झोंकों को देखो, गुलाब की नफासत को देखो, मोती की तरावट को देखो, फूल की नफासत को देखो, फूल की खुशबू को देखो, शेर की धार को देखो, हाथी की पुकार को देखो, कुमरी का नमक देखो, तोती का तुम लहजा देखो, कोसे कज़ा की रंगीनियां देखो, शबनम की तुम तहारत को देखो, और बादल की तुम गरज को देखो, बादल के बरसने को देखो, तुम ताक़ फरा तक चले जाओ, अर्श मुअल्ला तक चले जाओ, मशरिक़ और मग़रिब को देखो, पाकिस्तान से तुम जाकर जज़ीरों को देखो, पहाड़ों की तोलानी को तुम देखो, समंदर की तुग़यानी को तुम देखो, चश्मे रज़ाना को तुम देखो, मोर की तुम चाल को देखो, हरम की तुम पुकार को देखो, तुम जाओ सारी दुनिया को घूमो, कितनी अल्लाह ने हसीन पैदा की है। आओ उलमाए देवबंद का अकीदा सुनो, रब्बे काबा की कसम है, जहां पर अल्लाह ने कायनात के हुस्न की इंतहा कर दी है, मेरे मोहम्मद के हुस्न की इब्तिदा कर दी है। हाँ, सबसे ज्यादा हसीन और महजबीन तेरा मेरा पैगंबर है। कहो सुभान अल्लाह। अब जब बच्चा इतना हसीन हो तो नाम भी आला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो पूछा दादे से, बताएं नाम क्या रखें? तो दादे ने जब शक्ल देखी तो कहने लगा, भाई एक ना है मेरी समझ जाना पे। पर मैं ओ ना ही को दे लो, क्या ना है? पर मैं जो भी आता है तारीफें करता है, अपना हो या बेगाना। तो दादे ने कहा, मेरे पैगंबर को नाम दे दो मोहम्मद। कहो सुभान अल्लाह। आदम का माना दंदमी रंग वाला, मूसा का माना पानी से निकला हुआ, या का माना दराज उम्र है, यूसुफ का माना अच्छी बसत वाला है। हर नबी के नाम को देखो, उसमें रसूल की सिफत नहीं आती, नाम सब नबियों के आला है, लेकिन मेरे पैगंबर का नाम मोहम्मद है। मोहम्मद का माना तारीफों वाला, जिसकी मैं भी तारीफ करूं, तू भी तारीफ कर, रब रहमान भी तारीफ करे, नबी भी तारीफ करे, जिसकी नशर से बकात की तारीफ, जिसके इल्म की तारीफ, जिसके हुस्न की तारीफ, जिसके मुआजिज़ात की तारीफ, जिसके मस्जिद की तारीफ, जिसके मिंबर की तारीफ, जिसके बोलने की तारीफ, जिसके कुरान पढ़ने की तारीफ, तहज्जुद पढ़ने की तारीफ। लोगों नाम मोहम्मद है, इसका माना यह है सारी कायनात मिलकर जिसकी तारीफ करे और उसकी तारीफ खत्म न हो, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। हाँ, मैं आखिरी बात कह के बात खत्म कर रहा हूं। नाम है मोहम्मद अहमद, ये जाती नाम है, और हर नबी को अल्लाह ने नाम दिए। कितने कितने? बोलो, एक एक। कुरान में आदम कहा एक नाम, नूह कहा तो एक नाम, याया कहा तो एक नाम, दाऊद कहा तो एक नाम, सुलेमान कहा तो एक नाम, हजरत ईसा कहा तो एक नाम, मूसा कहा तो एक नाम। लेकिन जब रब ताला के नामों पे गौर करते हैं, कितने रब के नाम है? कुरान के औरात बदलो, रब कहता है मैं रहमान भी हूं, रब कहता है मैं रहीम भी हूं, रब कहता है मैं मालिक भी हूं, रब कहता है मैं कुद्दूस भी हूं, रब कहता है मैं सलाम भी हूं, रब कहता है मैं मोमिन भी हूं, रब कहता है मैं मुहम्मद भी हूं, अजीज भी हूं, मैं जब्बार भी हूं, मैं मुतकब्बिर भी हूं, मैं खालिक भी हूं, मैं बारी भी हूं, मैं मुसव्विर भी हूं, मैं गफार भी हूं, मैं कहार भी हूं, मैं रज़ाक भी हूं, मैं वहाब भी हूं, मैं अली अल कबीर भी हूं,
میں حفیظ بھی ہوں، میں مقیت بھی ہوں، میں الکریم بھی ہوں، میں الاول بھی ہوں، میں الآخر بھی ہوں، الظاہر بھی ہوں، الباطن بھی ہوں، الوالی بھی ہوں، المتعال بھی ہوں، البر والثواب بھی ہوں، المنتقم العفو بھی ہوں، الرب بھی ہوں، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، الغنی المغنی المانع، الزار النافع، الہادی الباقی الوارث الرشید الصبور، للہ اسماء الحسنى۔ رب کہتا ہے یہ سارے میرے صفاتی نام ہیں۔ میں نے اپنے تصور میں اللہ سے سوال کیا، اے اللہ تیرا نبی آدم تھا، تو نے ایک نام دیا، تیرا نبی یحییٰ تھا، تو نے ایک نام دیا، اب تیرا حبیب آ چکا ہے، کیا اس کا نام بھی ایک ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ سارے نبی تھے، یہ امام الانبیاء ہے، وہ سارے حسین تھے، یہ آخر الانبیاء ہے، وہ سارے جمیل تھے، یہ اجمل الانبیاء ہے، وہ سارے کامل تھے، یہ اکمل الانبیاء ہے، یہ سارے فاضل تھے، وہ افضل الانبیاء ہے، یہ علاقے کے نبی تھے، یہ کائنات کا نبی ہے۔ فرمایا اس کا ایک نام نہیں، جیسے میرے صفاتی نام اس طرح اس کے صفاتی نام، اللہ تیرا تو ذاتی نام اللہ ہے، باقی صفاتی نام ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر کا ذاتی نام محمد احمد ہے، جس طرح مجھے رحمان کہتے ہیں میرے پیغمبر کو احمد کہیں گے، مجھے رحیم کہتے ہیں میرے پیغمبر کو مصطفیٰ بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو مرتضیٰ بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو مقتدیٰ بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو مکرم بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو عالم بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو خاتم بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو ذاکر بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو شاکر بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو معلم بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو مزمل بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو مدثر بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو شاہد بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو زاہد بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو حاکم بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو خاتم بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو ظاہر بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو بشیر بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو نذیر بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو داعی اللہ بھی کہیں گے، میرے پیغمبر کو سراج منیرہ بھی کہیں گے۔ ماہی بھی میرا پیغمبر ہے، حامی بھی میرا پیغمبر ہے، قاری بھی میرا پیغمبر ہے، حریف بھی میرا پیغمبر ہے، مرتل بھی میرا پیغمبر ہے، عبداللہ بھی میرا پیغمبر ہے، ناز بھی میرا پیغمبر ہے، حق بھی میرا پیغمبر ہے، نور بھی میرا پیغمبر ہے، برہان بھی میرا پیغمبر ہے، عبداللہ بھی میرا پیغمبر ہے، رسول اللہ بھی میرا پیغمبر ہے، حبیب اللہ بھی میرا پیغمبر ہے، شاہد بھی میرا پیغمبر ہے، زید بھی میرا پیغمبر ہے، عابد بھی میرا پیغمبر ہے، مصطفیٰ بھی پیغمبر ہے، مجتبیٰ بھی پیغمبر ہے۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں، پہلے آسمان پہ میرے پیغمبر کا نام احمد ہے، دوسرے آسمان پہ میرے پیغمبر کا نام مصطفیٰ ہے، تیسرے آسمان پہ میرے پیغمبر کا نام مرتضیٰ ہے، چوتھے آسمان پہ میرے پیغمبر کا نام مجیب ہے، پانچویں آسمان پہ میرے پیغمبر کا نام مظہر ہے، ساتویں آسمان پہ میرے پیغمبر کا نام عاقب ہے، عرش بری پہ میرے پیغمبر کا نام رسول اللہ ہے، شجر طوبہ کے پتوں پر صفت اللہ ہے، انبیاء کے خیال میں عبد الوہاب ہے، جنت میں میرے پیغمبر کا نام عبد المجید ہے، بلکہ اڑتے ہوئے پرندوں میں میرے پیغمبر کا نام عبد الغفار ہے، سمندر کی لہروں میں عبد القدوس ہے، کیڑے مکوڑوں میں میرے پیغمبر کا نام عبد الغیاث ہے، تورات میں پیغمبر کا نام تاب ہے، انجیل میں پیغمبر کا نام فاروق ہے، زبور میں میرے پیغمبر کا نام عاقب ہے۔ اور قرآن اٹھاؤ، قرآن میں تیرے میرے پیغمبر کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اس جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس جیسا کوئی حسین ہے، اس کے کام بھی اعلیٰ ہیں، میرے محمد کے نام بھی اعلیٰ ہیں۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ اگر یہ میرا نبی نہ ہوتا تو کائنات کے اندر کوئی چیز بھی، بولو کوئی چیز بھی نہ ہوتی، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، یہ بھی میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو ہم سیرت اپنانے کے قائل ہیں، تم میلاد منانے کے قائل ہو۔ منانا ایک دن کا ہوتا ہے، اپنانا ساری زندگی کا ہوتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو 100% اپنے محبوب کا عشق اور تابعداری نصیب فرمائے۔ زور سے کہو آمین۔ اسی اتوار کو